بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام ساتھی محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اردو والے ساتھی کتنے ہیں؟ اردو والے چلے اردو میں بات کریں. دیکھو ہم لوگوں نے آپ کی اردو والوں کے لیے اردو سیکھی، اور میں باقی تو نہیں کہتا لیکن اپنے بارے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں اردو والوں کی غلطیاں نکالتا ہوں. آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے لیے پشتو نہیں سیکھی، افسوس کی بات. چلے بہرحال تھوڑا ساتھ دینا ہے، جواب بھی دینا ہے، ساتھ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی جب بات اچھی لگے کہنی چاہیے، اس لیے کہ جو بیان کرنے والا ہے اسے پتہ چلے کہ میں قبرستان میں بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلام پیش کیا بچے نے، اور آپ یقین کریں کہ اس طرح جو ناخوان ہیں وہ ہم لوگوں سے 10,000 20,000 ایک پروگرام کے ہم سے پیسے لیتے ہیں. سبزی منڈی والوں کو مفت ملا لیکن سبحان اللہ تک کسی نے نہیں کہا. افسوس کی بات ہے نا. تو اگر آپ اس طرح تھکے ہوئے ہیں تو پھر بات نہیں کرتے ہیں. اگر آپ جاگ رہے ہیں اور مطلب یہ کہ لاک ڈاؤن اگر نہیں ہے، الحمدللہ بلال مسجد میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا نا جی انشاءاللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے لاک ڈاؤن ہے، ضرورت ہے، اس ضرورت کے مطابق جو ہے احتیاطی تدابیر عجیب چیزیں ہیں. یعنی کہتے ہیں بات میں شروع پہلے ان کو بھی ذرا ڈسکس کرتے ہیں. کہتے ہیں جی صابن سے جراثیم مر جاتا ہے، ہاتھ دھو صابن سے جو جراثیم مر جاتا ہے، اور کہتے ہیں دوائی بھی کوئی نہیں. یہ کیسا جراثیم ہے جو صابن سے دھو لے تو مر جاتا ہے اور اس کی دوائی کوئی بھی نہیں ہے؟ عجیب باتیں ہیں. یہ 25,000 بیمار ہیں. بھئی باتیں نہیں کرنا. مٹھائی تقسیم کرنے والے باتیں بالکل نہیں کریں گے. باتیں کریں گے تو میں چھت سے نیچے پھینکوا دوں گا. اتنی طاقت ہے الحمدللہ. کہتے ہیں 25,000 بیمار ہیں. کتنے جی؟ 25,000. ہم یہاں تقریباً 1200-1500 ساتھی تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے. ہم میں سے کسی کو پتا ہے کوئی بیمار ہے؟ ہمارے آپ کے علم میں ہے کوئی بیمار؟ نہیں ہے. بھئی 25,000 کدھر ہے؟ 25,000 تو نظر آتا ہے. 25,000 بیمار ہے. ہماری سبزی پرانی سبزی منڈی میں حاجی استان اکبر صاحب تشریف لا رہے تھے، پتہ نہیں آئے نہیں آئے. وہاں سبزی منڈی میں ایک الیکٹریشن تھے، یہ علی جان بھائی شاید ان کو جانتے ہیں، رئیس بھائی نام تھا ان کا، اردو اسپیکنگ تھے، بوڑھے آدمی تھے، تو اس طرح بیمار ہو گئے. اچھا کمال کی جو بات ہے نا، ایک سدا بہار بیماری کو انہوں نے ہاتھ میں لیا ہے. سدا بہار بیماری. ایسا جب تک میری بات چل رہی ہے آپ ذرا اس کو نیچے کریں، آپ سے گزارش کر رہا ہوں. ہاں جب تک نیچے کریں. جب سدا بہار بیماری ہے یہ زکام جو ہے نا، یہ تو کراچی کی تقریباً پکی بیماری ہے.
سدا بہار بیماری ہر وقت زکام نزلہ یہ تو تقریباً ہوتا ہی ہے ہر آدمی کو. کراچی میں تو ہوتا ہے, خصوصاً شہروں میں ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ روٹین نہیں ہے, نہ کھانے کی روٹین ہے نہ سونے کی روٹین ہے, تو اس میں آدمی بیمار ہو جاتا ہے. اگر کسی کو زکام ہو گیا, کسی کو کھانسی لگ گئی, بولا یہ کرونا ہو گیا. اب خدا کا خوف کرو, 25,000 بیمار کہیں نظر نہیں آ رہا, اور زکام نزلہ جو ہے وہ تو ایک عام بیماری ہے. میں رئیس بھائی کی بات کر رہا تھا تو ان کو یہ زکام لگ گیا, بچے لے کر گئے, 2-3 دن گھر میں رہے, پھر ڈاؤ اسپتال میں لے کر گئے, وہاں علاج ہوا, پھر واپس لے کر آئے, پھر لے کر گئے. پھر تو بوڑھے آدمی تھے, تقریباً 80-85 سال ان کی عمر تھی. توجہ میرے طرف رہے میرے بھائی, توجہ میرے طرف رہے, میں باتیں کرنا چاہ رہا ہوں, توجہ میری طرف رہنی چاہیے. وہ رئیس بھائی کا بیچارے بیمار تھے, انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا, تیاری ہو گئی, جنازے کے وقت کال آ گئی, ٹیلی فون آ گیا اس کے بیٹے کے نمبر پر کہ جی آپ کے بیمار کو جو ہے کرونا ہو گیا ہے. کبھی میرا بیمار تو انتقال ہو گیا ہے. کہتے نہیں, اس کا ہم نے ٹیسٹ کیا ہے, اس کو کرونا ہو گیا. یہ جو چیز میں ہم نے اپنے علاقے میں دیکھی, سنی, اپنی کانوں سے سنی ہے, اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ نہیں تمہارے بیمار کو کرونا ہو گیا. انہوں نے کہا بھئی وہ بیمار دنیا سے چلا گیا ہے, وہ ابھی نہیں ہے موجود, اور ہم اس کے جنازے پر کھڑے ہیں. تو ٹھیک ہے بیماری ہوگی, ہم یہ نہیں کہتے, نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں. عربوں کا ایک مزاج ہے, وہ جب بات نہیں سمجھتے تو وہ کہتے ہیں لا اصدق ولا اکذب. اس بات کی میں نے تصدیق کرتا ہوں نہ تکذیب کرتا ہوں, جھٹلاتا بھی نہیں ہو سکتا ہے بیماری ہو, بہت ساری بیماریاں ہیں. اللہ کا عذاب, جب پہلا جمعہ جب لاک ڈاؤن تھا تو میں نے یہاں نیچے بیان کیا تھا, 1980 میں آسٹریلیا کے اندر مینڈکوں کی برسات ہوئی, اللہ کا عذاب. 1985 میں سری لنکا میں مچھلیوں کی بارش ہوئی, اللہ کا عذاب. 2001 میں کیرالا کے اندر خون کی برسات ہوئی. 2001 میں خون کی برسات ہوئی. کیرالا یہ ہندوستان آپ کا ہے جو ہے, یہ اس میں خون کی برسات ہوئی باقاعدہ. تو یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ زلزلے, یہ طوفان, یہ سیلابیں, یہ سب اللہ کا عذاب ہے. 2003 میں جو سمندر میں طوفان آئی, 4 لاکھ افراد 1 سیکنڈ میں لقمہ اجل بن گئے. ایک سیکنڈ میں 4 لاکھ افراد سمندر میں طوفان آئی, سونامی کے نام سے, جو اللہ کا عذاب ہے. یہ سارے اللہ کا عذاب ہے. لیکن اللہ کا عذاب جب آئے تو کچھ اوقات ایسے ہیں, کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں جا کر آپ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو اللہ کے پناہ میں دے سکتے ہیں. وہ ایک جگہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, قرآن کہتا ہے مساجد اللہ کے گھر ہیں. پناہ کی جگہ, اللہ کے عذاب سے پناہ کی جگہ یہ مسجد ہے. ایک واقعہ چھوٹا سا اور بھی یاد رکھتے جائیں. یہ پرانی سبزی منڈی جہاں پر تھی وہاں ابھی پارک بنا ہوا, آپ حضرات نے دیکھا ہوگا, سب اکثریت پرانی سبزی منڈی سے واقف ہیں. یہ پارک جب بن رہا تھا, مفتی نظام الدین صاحب شہید حیات تھے, مفتی جمیل خان تھے, قاری فیض اللہ صاحب ابھی بھی حیات ہیں, قاری شیر افضل خان صاحب حیات ہیں. یہ مسجد جو وہاں پر تھی, آپ لوگوں کی مزدور حضرات جو پرانے ہیں, سفید ریش مزدور جو ہیں, یہ مسجد کا بیٹے ہوئے بھائی میرے, یہ مسئلہ میرے ذمہ ڈال دیا تھا ساتھیوں نے, چونکہ میں وہیں پر تھا تو وہاں مذاکرات میرے ذمہ تھے.
اور کور 5 کے جو کرنل صاحب تھے ان کی جو پی ایس تھی پرسنل سیکرٹری وہ ایک قادیانی لڑکی تھی، عورت تھی. نقشہ بنتا تھا 36 ایکڑ کے اوپر، گھماتے 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 وہ گیٹ لے آتی تھی مسجد کے اوپر. ہم کہتے بھئی یہ مسجد ہے، ہم اس کو گرانے نہیں دیں گے. مسجد جب بن جائے اس سے لے کر قیامت تک وہ مسجد رہتی ہے، زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک وہ مسجد رہتی ہے. یہ قانون ہے اللہ کا. اللہ کے قانون میں ہم تبدیلی قبول نہیں کر سکتے. یہ نماز، روزہ، عبادات یہ انسان کی ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے. یہ عبادات جو یہ فرض، روزہ، نماز، یہ جو اللہ نے فرض کیا ہے نا، ہم لا علم ہیں، جاہل ہیں. انسان ظلوماً جہولا، کان الانسان ظلوماً جہولا. انسان جاہل ہے اور غفلت میں ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں. قرآن آئے گا تو علم آئے گا. ہم میں سے کتنوں کو قرآن آتا ہے؟ بڑے مشکل سے ایک مرتبہ سنتے ہیں، دوسری مرتبہ جب حافظ صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر 8-10 آدمی بڑے مشکل سے ہوتے ہیں، باقی سارے بھاگ جاتے ہیں. بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے بھائی؟ بھاگ جاتے ہیں. گلشن مسجد والے زندہ باد. ابھی ہم نے الحمدللہ 3 ختم ہمارے، کل ہمارے 4 ختم مکمل ہو جائیں گے. کل تک ہمارے 4 اور تقریباً 18-20 ساتھی کھڑے. اس میں سفید ریش ایسے آدمی لوگ کھڑے. ایک ساتھی ہمارا ایسا کھڑا ہے کہ جو بالکل نابینا ہے. بھائی صاحب کو اس کرسی پہ لے آؤ. توجہ میرے طرف نہیں، تیرے دو نہیں دے. ہم نے وہاں 4 مکمل کر لیا الحمدللہ. کل تک 4 مکمل ہو جائیں گے. آپ بھی وہی میرے پرانے ساتھی ہو، آپ بھی ہمت کرو. اللہ کا کلام پڑھا جائے تو اس کو جو ہے آپ سننے کی کوشش کریں. یہ حاجی صاحب ہمارے استھانہ کو حاجی صاحب ہیں. یہ جب سے ہم کھڑے ہیں بیمار ہو گئے. میرا بھی 82 سال ہوا، حاجی صاحب کا بھی ہو گیا، لیکن اللہ کے کلام کے برکات ہیں. میرے بائی پاس کو 3 مہینے ہو گئے الحمدللہ. ہم نے پھر بھی 4 ختم کر لیے. 4 چوتھا چل رہا ہے ہمارا، کل ختم ہوگا الحمدللہ. یہ اللہ کا احسان ہے. ورنہ تو بائی پاس کا بیمار جو ہے 6 مہینے کھڑا نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کے کلام کی برکات ہے. ہم نے قرآن کے بہت سارے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ مسجد ہے. وہ پارک والی خاتون قادیانی تھی، وہ اس دروازے کو لے کر آتی بالکل مسجد پہ کھڑی کر دیتی. ایک مرتبہ جھگڑا ہوا، دوسری مرتبہ، آپ کو پتا ہے میں تو پھر جھگڑا کرتا رہتا ہوں ان لوگوں سے خصوصاً. جھگڑے ہوئے 1 مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ. پھر ایک صاحب کو میں نے تیسرے چھت سے نیچے پھینکا، بڑے عہدے والے کو. اللہ کا کرنا تھا، اس کی بھی خوش قسمتی میری بھی تھی. نیچے وہ ٹھیکیدار نے ڈمپر ڈالا تھا ریت کا، وہ اس میں آ کے ادھر تک دھس گیا. کہانی کھڑی ہو گئی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہو گیا کہ وہ مسجد بن گئی. وہ مسجد ہے نا کھڑی ہے. اس میں میں نے پرسوں پتہ نہیں کس دن میں نے کہا کہ اگر میری آخرت میں کوئی نیکی یاد کی جائے تو میری یہ جو مسجد کھڑی ہے، یہاں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ کے فضل سے میرا حصہ ہے. ورنہ یہ مسجد ایسا ہی ہے. وہ عذاب قادیانیت، آج کا عذاب خدا کی قسم کے کہتا ہوں وہی عذاب ہے. وہ کرونا گم کے آتا ہے مسجد پہ، جی تالے لگاؤ. ادھر گھومتا ادھر آ جائے، مسجد کو تالا لگاؤ، مسجد کو تالا لگاؤ. مسجد میں ادھر کرے جاؤ، ادھر بھائی خدا. ہم نے نہ گلشن مسجد میں لاک ڈاؤن کیا، نہ بلال مسجد میں کیا. یہاں کی تو انتظامیہ سے اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو. وہاں ایس ایس پی صاحب وغیرہ DSP میرے پاس آئے، عصر کی نماز میں آئے. ہم نے پہلے عصر سے چائے وائے پلائی ان کو. اس کے بعد پھر نیچے بیٹھے نمازی. الحمدللہ آپ کو پتا ہے گلشن مسجد ہر نماز میں فل رہتی تھی، ہر نماز میں.
عصر کی نماز میں نے پڑھائی تو میری نماز تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، 1-2 رکوع زیادہ پڑھتے ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، مسجد اور بڑھ گئی۔ جب ہم سلام پھیر کر دعا کی تو میں نے جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایس پی صاحب نے کہا کہ نکلتے ہیں، میں نے کہا سر بہت زیادہ رش ہے، مسجد فل بھری۔ اپنی آنکھوں سے اللہ نے ان کو دکھایا، ایک نماز میں نہیں، ہر نماز میں گلشن مسجد بھری رہتی تھی، اور ہم جمعے کی نماز بھی پڑھتے تھے تو ابھی خالی ہوتی ہے مسجد، اس وقت مسجد 12 بجے فل ہو جاتی تھی۔ تو یہ جو اللہ کا عذاب، پہلے تو یہ بیماری 5% ہے، 95% اس میں پروپیگنڈا ہے، اور ذہنی طور پر لوگوں کو، پرسوں ایک ساتھی نے مجھے خود کہا کہ مجھے وہاں ہو گیا تھا اور میں اپنے بچوں سے ہاتھ نہیں ملا رہا تھا، 4-5 دن اس طرح میں کمرے میں بند ہوا، اپنے آپ کو بند کیا، پھر بعد میں جب نکلا مجھے کہتے ادھر بھی درد ہوا۔ یہ اس ساتھی کی بات بتا رہا ہوں، اور مطلب پڑھا لکھا بندہ، مدرسے کے طالب علم، وہاں ہو گیا۔ تو یہ جو برین واش ایک فارمولا ہے انگریزوں کا، برین واش، یہ دماغ کو جو ہے مفلوج کرتے ہیں۔ بھائی کرونا یقینی نہیں ہے، موت یقینی ہے، موت یقینی ہے۔ موت کی کتنی تیاری کی ہے؟ آگے گڑھا ہے، اس میں بچھو ہے، اس میں سانپ ہے، اس میں کیڑے مکوڑے ہیں، کتنی تیاری کی ہے؟ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اس تیاری کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ موت تو یقینی ہے، چاہے کرونا سے آئے چاہے رونا سے آئے، روئے آدمی یا نہ روئے، موت نے تو آنا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے بولو بھائی مسجد۔ اس کو ہم بند نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ میں نے پچھلے 2 جمعوں میں یہ گزارش کی کہ میں پاکستان کے علماء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں علماء کا چھوٹا سا خادم ہوں، ادنا سا میں کارکن ہوں۔ پوری دنیا کے علماء نے، جہاں عرب علماء خصوصاً چھوٹی سی بات پہ جو ہے وہ 3-4 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں۔ میں شاہدہ استاد نحن راح مسافر فین جیزان ولا ریاض، اے شاہدہ آخر یہ کیا مصیبت ہے، 4-5 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہو؟ کیوں بھائی؟ ان کی نظر میں یہ نماز اب عبادت نہیں رہی ہے، ان کی نظر میں یہ نماز اب ایک سوشل ورکنگ ہے۔ یہاں آپ کہتے ہیں بھائی زندگی کی ضروریات، اللہ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی عالم ہے۔ اللہ نے نماز فرض کی ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے، اور جو اللہ کے حکم کو نہ مانے، قرآن کہتا ہے یہ جانور ہے، اولئک کالانعام۔ اب پھر آپ کہو گے کہ آپ گالی دے رہے ہو، تو یہ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، اللہ کے کلام کو نہیں جانتے، وہ جانور ہیں۔ قرآن کہتا ہے 9 سے 12 ہے، سورۃ اعراف ہے، اور بار رکوع ہے، یہی ہے نا، بار رکوع ہے، سورۃ اعراف ہے، 9 سے 12 ہے، اور اس میں یہ آیت ہے اولئک، وہ لوگ جو اللہ کے احکام کو، قرآن کو نہیں مانتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو جانور میں خنزیر ہے نہیں ہے؟ اگر میں ان کو خنزیر کہوں تو قرآن ان کو کہتا ہے یہ خنزیر ہے۔ سٹائل میں کوئی فرق ہوگا؟ اگر میں کہوں کہ وہ کتے کے برابر ہے، کسی کو بری نہ لگے۔ یہ تو جو اللہ کے کلام کو روکے، خدا کی قسم ہے کتوں سے بدتر ہے۔ قرآن کہتا ہے
ایک مظلوم طبقہ تبلیغ اس کو بند کر دی. مدرسہ جہاں پہ اللہ کے کلام کو نبھایا جاتا ہے. کل ایک خاتون میرے پاس آئی, میرے جیب میں 100 روپے تھے, میں نے 1000 مدرسے والوں کو دیے, 600 ماں آئی تھی, میں نے کہا وہ تمہارے مریض ہے اس کو, تو وہ ناراض ہوئی مجھ پہ کہ آپ میرے بیٹے ہو, مجھے تو آپ نے 600 دیے, مدرسے والے کو 1000 دے دیے. میں نے کہا ماں ہم اپنے پیٹ کو پالتے ہیں, وہ قرآن کو پال رہے ہیں, ان کا حق زیادہ ہے. اب جو قرآن کو پال رہے تھے ان کو تالا لگ گیا, بند. مدرسہ بولو بھائی آپ بند, تو ساتھ تو دو نا. مدرسہ بند, مسجد بند, خانقاہ بند. تبلیغ. یہ کرونا ادھر گھوم کے آپ. اچھی بات ایک اور ہے, عجیب بات بھائی, ہفتے کے دن کرونا سویا ہوا ہے, اتوار کو سویا ہوا ہے, پیر کو, منگل کو, بدھ کو, جمعرات کو. جمعے کے دن وہ جاگتا ہے 12 بجے سے 3 بجے تک, کیونکہ اللہ کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں. کمال ہے نا. تو یہ وہی قادیانی والا منصوبہ ہے, پرانے منڈی پارک والا. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے, قاری درشت صاحب نے کہا کہ بڑے سخت دن ہیں. اس سے ایک دن پہلے کراچی کے علماء کا ایک اجلاس تھا, وہاں یہ بات چلی کہ جی بڑے کٹن دن ہے اور بڑا سخت مرحلہ ہے. میں نے کہا کہ کوئی سخت نہیں ہے, ہمارا مولویوں کا امتحان ہے, علماء کا امتحان. کیا ہو گیا اگر ہم جیل میں چلے جائیں تو کوئی قیامت آ جائے گی؟ مفتی کفایت اللہ جیل گیا, 20-22 دن گزار کے آ گئے, لوگوں نے اس کو سلوٹ کیا, عزت اور بڑھے گی. ہماری تاریخ ہے, امام اعظم جیل سے جنازہ نکال کر لا رہے ہیں, امام مالک جیل سے نکل رہے ہیں, احمد ابن حنبل کو جیل میں کوڑے لگے. اگر ہم کہتے ہیں ہم دین کے وارث ہیں تو پھر ہم حلوہ کھانے کے لیے وارث ہیں, جیل جانے کے لیے وارث نہیں ہے. ایسے مولویوں پر اللہ کا قہر نازل ہوگا. جیل ہمارے لیے پیدا ہو, میرے لیے پیدا ہو. کاٹو آپ FIR ہیں, ہم جیل جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بازو اس لیے دیے, تمہاری ہتھکڑیاں ہمارے آبا و اجداد نے پہنی ہے. یہ خالد دین آل حضرت مدنی کا سلوک مجھے یاد ہے. جج نے کہا حسین احمد تجھے پتا ہے کہ انگریز کے فوج میں داخلہ اور نوکری نہ کرنے کی صورت میں جو مولوی فتویٰ دے گا اس کو سزائے موت ہوگی. حسین احمد نے اپنا کفن نکالا کہ جج بیٹا تو سزائے موت کی بات کرتا ہے, دارالعلوم دیوبند سے اپنا کفن اٹھا کے خود لے کر آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں ہم ان کی اولاد ہیں. مسجدیں بند نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے بند نہیں ہوئی. تم تھک گئے, مسجدیں بند نہیں. اسلام کے نام پر ملک بنا ہے اور جناب مسجد کو تالا لگا. خدا کا خوف رمضان میں, یہ ان دنوں میں یہ پروپیگنڈا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ 6-7 سال سے یہ اندرون سندھ پنجاب میں لگے ہوئے تھے. زمینداروں کو, آپ اکثر کا تعلق سبزی منڈی سے زمینداروں سے ہے, آپ جاؤ بڑے زمینداروں سے پوچھو. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, انتظامیہ نے باقاعدہ زمینداروں کو جا کے بولا کہ مدرسوں کو زکوٰۃ نہیں دینی, اناج نہیں دینا, گندم نہیں دینی, اور چیزیں نہیں دینی, مدرسے بند ہو. چلو وہ نہیں بند ہوئے, کہیں اللہ نے اور ذریعہ بنا دیا. اور جو ٹینک ہے, جو تھینکس ہے, جو ان کا دماغی فورم ہے, انہوں نے سوچا کہ شعبان اور رمضان میں پابندی لگاؤ. یہ لاک ڈاؤن ہر ایک اپنے زاویے سے سوچے. جو میں سوچ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ سن لیں, قبول نہ کریں. انہوں نے یہ سوچا کہ شعبان رمضان میں اہل خیر حضرات زکوٰۃ نکالتے ہیں, وہ زیادہ مدرسوں میں جاتا ہے. ایسا ہے نہیں ہے, مدرسوں میں جاتا ہے. آپ شعبان رمضان میں
لاک ڈاؤن کرو لوگ پریشان ہوں گے. یہ جو NGOs ہیں, یہ جو تنظیمیں ہیں جو پیکج دے رہی ہیں, اہل خیر حضرات تو دیکھیں گے یار لوگ پریشان ہیں. زکوٰۃ خیرات ان NGO کو مل جائے گا, مدرسے کو نہیں ملے گا. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. میری رائے یہ ہے کہ یہ تو دنیاوی اسباب کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں, اور اس اعتبار سے ممکن ہے کہ 65-70% مدرسے بند ہو جائیں. ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جو ہمارے اہل خیر ساتھی ہیں, جو مثال ہماری منڈی میں ہم اپنے گاؤں کے مدرسے کے لیے چندہ کرتے تھے تو 60-70-80 ہزار ہو جاتے تھے. جو میرے قریبی دوست ہیں, جاننے والے, ان میں جو ساتھی مجھے 20,000 خود سے دیتا تھا کہ بھئی یہ مولانا صاحب حاجی صاحب آئے ہیں, ان کو 20,000, انہوں نے اس سال 4,000 روپے دیے. کتنے دیے بھائی؟ 4,000. تو وہ اب میں تو مجبور نہیں کر سکتا, اس کے حالات یہی ہوں گے. کاروبار شعبان رمضان میں آپ نے بند کیا تاکہ اہل خیر حضرات جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے ہے ان کو. ایک اور بات عجیب یاد آ گئی, آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا. ایک بندے نے پوسٹ کیا, لعنت ہو اس کے اوپر, لعنت سے کچھ نہیں ہوگا لیکن میرے زبان سے نکل گیا. اس نے پوسٹ یہ کیا, ایدی کی جو ہے تصویر دی اور اس کے ساتھ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے لاکھوں نبی کیوں بھیجے, 2-4 ایدی اور پیدا کر دیتا. استغفار پڑھیں, استغفر اللہ العلی العظیم. یہ ذہن بنا رہے کہ عبادت, نماز, سجدہ اللہ کا اور بندے کا رابطہ جو ہے وہ نہیں ہے. انسانیت 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 بڑی چیز ہے بھائی. انسان اس وقت ہوگا جو اللہ کو مانے گا, اللہ کا بندہ ہوگا, ایمان والا ہوگا تو وہ انسان ہے. اور اگر ایمان والا نہیں ہے, وہ آیت میں نے پہلے پڑھ لی, اولئک کالانعام, وہ جانور ہے. اور جانور سے بھی کیا ہے جی؟ بدتر ہے. قرآن خود پڑھے, جانور سے بدتر ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ دیکھ رہے ہیں مغرب کا معاشرہ جہاں باپ بیٹے کا رشتہ اب نہیں رہا. اب ان کے درمیان تو باپ کا پتہ نہیں ہے. ایک پاکستان کے مقبول جو وہ ہے جریدہ ہے جنگ اخبار, اس میں ایک دن چھپا تھا کہ ایک مغربی خاتون, بات ٹھیک نہیں ہے لیکن عبرتاً میں عرض کر رہا ہوں, ایک مغربی عورت اپنے اس کے ایک بچے کی پیدائش ہوئی, اس کے شوہر نے دعویٰ کیا یہ میرا بچہ, تو اس کا جو فرینڈ تھا, اس کا جو دوست تھا, اس نے اس پہ کلیم کیا کہ نو, یہ تمہارا بچہ نہیں, یہ میرا. تنازع ہو گیا, جج نے فیصلہ دیا کہ بھئی بچے کا DNA کیا جائے. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ بچہ جو ہے یہ شوہر کا ہے یا فرینڈ کا ہے. یہ میرے پاس اخبار پڑا ہوا ہے اور میں نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے, اور یہ بات میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے کہی ہے. پھر نکال کے میں نے کہا یہ معاشرہ ہمیں خیر کی دعوت دے رہا ہے. جب DNA کا ٹیسٹ ہوا, کمال کی بات آگلے والی ہے, غور سے سنو. شوہر نے دعویٰ کیا میرا بیٹا ہے, دوست نے کیا کہ میرا ہے, اس لیے کہ وہاں یہ تعلق جو ہے کوئی برائی نہیں ہے, وہاں شریعت نہیں ہے نا, قرآن نہیں ہے, تو ظاہر جانور ہے یا اس سے بھی بدتر ہے. شوہر کا دعویٰ اپنی جگہ, دوست کا دعویٰ اپنی جگہ. جج نے فیصلہ دیا کہ بھئی DNA کرو. DNA جب کیا تو نہ دوست کا نکلا, نہ شوہر کا نکلا, کسی اور کا نکل گیا. استغفر اللہ العلی العظیم. یہ ہمیں انسانیت سکھائیں گے؟ یہ معاشرہ
ہمیں انسانیت سکھائے گا، ہمیں سوشل ڈسٹینس سکھائے گا۔ یہ جن کے پاس ہزاروں سال سے کوئی کتاب نہیں ہے آسمانی، جنہوں نے اپنے کتاب اللہ کے کلام کو محفوظ نہیں کیا، وہ ہمیں انسانیت سکھائے گا، وہ ہمیں سبق سکھائے گا، وہ ہمیں عقل سکھائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ دنیا کفار کے لیے جنت ہے، اسباب ہے، وسائل ہے، ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہوں گے یا ہیں تو کم ہوں گے، لیکن الحمدللہ ہم اس پر اللہ سے راضی ہیں، ہم اس پر اللہ سے اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک مقام، اس کا نام کیا ہے؟ مسجد۔ دوسرا وقت، وہ وقت ہے رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، خیر کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، صبر کا مہینہ، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ۔ یہ مہینہ ہے، حافظ کھڑا ہوتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اور مقتدی بڑے سکون اور مزے سے سنتا رہتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے۔ رمضان گزرتا ہے، جو ایک رکوع سے زیادہ پڑھے تو اس کی خیر نہیں، برگی اور پسراوا دا ملانا ہے منا اخبود اخلاص کرم اخبود کور لیا بات اخبود اخلاص کرم جب متواداری تماشو کا بازاروں کی اگر من استاقبی ماتی نشو قرآن تا چود رہے گی مستاقبی ماتی۔ دوسرا موقع جو ہے وہ ہے رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، خیر کا مہینہ۔ اس سے فائدہ آدھا گزر گیا، اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ میں پاکستانی علماء کو سلوٹ کرتا ہوں، ساری دنیا کے مولویوں نے بولا حرمین بند بند، دروازے سارے لاک اپ بنا دیا تھانے کا، بس بند۔ پاکستان کے علماء نے اتنا کم از کم کیا کہ ڈسٹینس ہو، یہ ہو وہ جو بھی ہو، 5 آدمی پڑھے، 10 آدمی پڑھے، 7 آدمی پڑھے، لیکن مسجد کھلی رہے گی۔ یہ کیا نہیں کیا؟ تو ہم جیسے جو سب کرے تھے ان کو بہانہ مل گیا، بھائی ہم کیا کریں، اب مقتدی 10,000 آئے ہیں، 4,000 آئے تو میں کس کو جو ہے پیچھے دھکیلوں، میرا کام نہیں ہے۔ پاکستان کے علماء کو میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے مسجد کھلا رکھنے کے لیے اقدامات کیے، لڑتے رہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور یہودی ایجنٹوں سے لڑے گئے۔ اور ان میں پھر میں جو ہمارے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب، میں ان کو پھر دوبارہ سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے جرأت کا مظاہرہ کیا۔ ہمارا ہمیشہ ان سے شکوہ رہتا تھا کہ بھائی یہ رویت کا مسئلہ بڑا کمزور ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہمارا حضرت سے میرا اچھا علیہ سلیق ہے، میں گرے کرتا رہتا تھا، لیکن اس مرتبہ سب سے زیادہ جو تگڑا کام کیا، جو مضبوط قدم رکھا، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے رکھا ہے، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو دوسرا موقع جو ہے وہ رمضان۔ پھر میں نے جو آیت پڑھی، شاید آپ تھک گئے ہوں گے، اور ہمارا تھوڑا سپارہ بھی باقی ہے، ہم نے بھی جانا ہے، دوبارہ کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ ہم نے، تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ دوسرا جو میں نے آیت پڑھی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کے معنی کیے ہیں علماء نے بحر، دریا، سمندر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو ایک بہت بڑا سمندر دیا، اس سمندر میں ایک سمندر رمضان ہے، کیا ہے جی؟ رمضان۔ اور ایک سمندر قرآن، 2 دریا جمع ہو، رحمت کے 2 دریا جمع ہو۔ اب خدا کے لیے اگر ایک آدمی 2 دریا میں بھی غوطہ نہ لگا سکے، اللہ کی رحمتوں کے 2 دریا جمع، قرآن اور رمضان۔ اگر اس میں کوئی یہ کہے کہ جی پٹھان جانے اور رمضان جانے، کہتے ہیں نا بھائی، تو پھر
کیا جواب ہوگا اس کا؟ میں نے جواب تو دیا آپ کو، بھول جاتے ہو نا۔ ٹھیک ہے جی، ایسا کو یاد ہے، یہ میں نے بہت پرانا جواب نکالا ہوا ہے کہ جی یہ تو قومیت کا مسئلہ نہیں ہے، انسانیت اگر ہے تو قرآن سے، انسانیت اگر ہے تو اللہ کے سامنے سجدے سے، انسانیت اگر ہے تو اللہ کو راضی کرنے سے۔ تو جو پھر رمضان کو نہیں مانتا، کم از کم ہم یہ ہاتھ جوڑتے ہیں ان سے کہ وہ کم از کم بازاروں کے اندر کھلے عام تو روزے کی توہین نہ کرے، کونے میں جائے، کانچے میں جائے، اپنا کہیں اندر دفع ہو جائے، کھائے، کوئی کچھ بھی کرے، رمضان کے تقدس کو پامال نہ کرے، ورنہ تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ ہم کمزور ہیں، مسلمان کمزور ہیں، جو مسجد والے ہیں وہ کمزور ہیں، حاجی صاحبان کمزور ہیں، تبلیغ والے کمزور ہیں، مدرسوں والے کمزور ہیں، میرا رب کمزور ہے؟ میرا رب کمزور نہیں۔ نتیجہ بہت خطرناک ہوگا، اس لیے اس موقع سے قرآن سے، رمضان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور میں آپ کو پھر بار بار مبارکباد دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن پاک کو آپ نے پورے تراویح میں سنا، ایک سنت ادا ہو گئی، اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔